ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کی پریس کانفرنس میں جن پہلوؤں پر بات کی گئی ہے، جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، وہ ہماری قومی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے انتہائی اہم موضوع ہیں۔ اور یہ پریس کانفرنس چونکہ ان دنوں میں کی گئی ہے جب 9 مئی کا جو سانحہ ہے وہ بالکل سر کے اوپر ہے، اس کی تاریخ جو ہے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، تو اس میں 9 مئی کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، ان پر کویسچن بھی ہوئے ہیں۔ اس گفتگو کو اگر ہم دیکھیں اور بات کریں تو ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دکھائی دیتی ہے کہ ایک ریاستی اور قومی ادارے کی حیثیت سے افواج پاکستان جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر سخت غصے میں اور تکلیف میں ہیں، اور یہ جو غصہ اور تکلیف ہے یہ بالکل جائز ہے۔ اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں، اور یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہی کہ یہ غصہ اور یہ جو ایک دکھ ہے یہ صرف افواج کا دکھ نہیں ہے، یہ دراصل پوری قوم کا دکھ ہے، پاکستان کے ہر شہری کا دکھ ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی شہری، کوئی محب وطن اور کوئی بھی اپنے ملک سے اور اپنی زمین سے پیار کرنے والا فرد یا کوئی شخص کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسے مناظر دیکھے جن میں اپنے ہی ملک پر اپنے ہی لوگ حملہ کر رہے ہوں۔ اور بہت ہی شرم کی بات ہے کہ یہ حملے ہمارے جو شہداء ہیں ان کی یادگاروں تک پر کیے گئے، ان کے جو ہم نے ایک ان کی یادگاریں بنائی تھیں ان کو پامال کیا گیا، ان کی عزت اور حرمت کو، اور پھر جلاؤ گھیراؤ۔ ہمارے پاس لاہور میں جو جناح ہاؤس ہے جو بانی پاکستان کی ایک نشانی تھی، ان کا اپنا خریدا ہوا گھر، احتجاج کے نام پر جو اشتعال پھیلانے والے لوگ تھے وہ اس میں بھی گھس گئے، پشاور میں ریڈیو اسٹیشن میں گھس گئے، فیصل آباد میں انہوں نے حملہ کر دیا آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر، کراچی میں اس طرح کی بد نظمی اور بےہودگی کی گئی، یعنی ملک کے ہر حصے میں ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور یہ ایسا دن ہے جس کو واقعتاً ایک بلیک ڈے ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اس دن کی جو تکلیف اور اذیت ہے اس کا ازالہ یہی ہے کہ اس کے اوپر انصاف ہو، جو لوگ اس کے مجرمین ہیں ان کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق سزا ملے، اور ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ جو سزا دینے کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کی ہے، پاکستان کی عدالتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے، 1 سال ہو گیا، یہ بہت سنگین تاخیر ہے، ہم یہ بات کہتے بھی ہیں، اور یہ بڑا کامن سا ایک پرنسپل ہے، جوڈیشری کا پرنسپل ہے، انصاف کا ایک اصول ہے کہ انصاف میں تاخیر دراصل ناانصافی ہے۔ تو یہ جو ڈیلے ان جسٹس ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہمارے چیف جسٹس بڑے وائبرنٹ ہیں اور ماشاءاللہ قانون انصاف کی بالادستی کے اوپر بڑا ان کا گہرا یقین ہے، ان کا عمل بھی بڑا زبردست ہے، کیریئر ٹریک ریکارڈ ان کا کیریئر جو ان سے وہ بڑا شاندار ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ اس والے سے ایکشن لیں گے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کھل کر یہ بات کی ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو شوق سے بنا لیں 9 مئی کے اوپر، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو تخریب کاری ہوئی ہے اور یہ جو اشتعال انگیزی ہے، کیا یہ 9 مئی 2023 کو ہی، یا اس سے جڑے واقعات کئی سالوں سے ہو رہے ہیں؟ انہوں نے 2014 کا حوالہ دیا، انہوں نے اس دھرنے کا حوالہ دیا جو تحریک انصاف نے کیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو ایک دھچکا پہنچا۔ تو یہ بہرحال ایک قابل فکر بات ہے۔ اور اس پریس کانفرنس سے ایک اور چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی کہ یہ جو ان دنوں خبریں آ رہی ہیں کہ شاید تحریک انصاف اور پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ بالکل نہیں ہونے جا رہے۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ یہ لوگ جو ایسے واقعات میں اور جرائم میں ملوث ہیں وہ قوم سے معافی مانگیں اور عدالتوں کا سامنا کریں۔ اصول ہے بھی یہی اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی ایس پی آر کی، اس میں اکانومی پر بہت انہوں نے تفصیل کے ساتھ بریف کیا، ایس آئی ایف سی پر بات کی، گرین پاکستان انیشیٹو پر بات کی، پاکستان میں آنے والی جو انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب سے، ایران سے، قطر سے، یو اے ای سے، اس کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے بات کی اور اس کو انہوں نے ایلیبوریٹ کیا۔ الیکشن پر بات ہوئی، الیکشن کے نتائج پر بات ہوئی، اس کے علاوہ گمشدہ افراد کے اوپر خاص طور پر بات ہوئی۔ اور میں یہاں پر یہ بات زور دے کر توجہ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو گمشدہ افراد کا ایک ہمارے یہاں پہ شور ہے اور ایک پریپیگنڈا ہے، اس کے اوپر بھی ایک منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس پر جوڈیشل کمیشن موجود ہے،
تو اگر 10,000 سے لوگ جن کی فہرست ہے ان میں سے 8,000 کے قریب لوگ تلاش کیے جا چکے ہیں، اور 2,000 میں سے بھی میجورٹی وہ لوگ ہیں جو کہیں چھپے ہوئے ہیں، دہشت گردوں اور شدت پسندوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ثبوت تب ملتے ہیں جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں دہشت گرد مارے جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مرنے والا دہشت گرد تھا یہ دراصل گمشدہ افراد کی لسٹ میں بھی موجود ہے۔ تو اس کے اوپر لوگوں کو جو ایک پریپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا، اس پر ایک کلیئر ویژن آنا چاہیے، ورشن آنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر ہمارے جو ذرائع ابلاغ کے لوگ ہیں، ہمارے جو خاص طور پر میڈیا کے جو بڑے بڑے قدور نام ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا آپ کہہ لیں کہ بزنس ماہر قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان سے بھی ایک بات کہوں گا کہ خدا کے لیے کہیں پہ قومی مفاد بھی ہوتا ہے، کہیں پہ ملک کا ریاست کا مفاد بھی ہوتا ہے، تو جھوٹی بے بنیاد اور پریپیگنڈا پر بنیاد چیزوں کو پھیلانے سے گریز کریں۔ گمشدہ افراد جو ہیں وہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے ڈیبیٹ کے ذریعے سے، مکالمے کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے، لیکن یہ نہیں کہ ایک ایسا شرانگیز پریپیگنڈا شروع کر دیا جائے کہ ہم اپنے ہی اداروں کو خدا نہ خواستہ کوئی اغوا کرنے والے ادارے اور کوئی ایسے وہ کرمنل ادارے بنانے کی ثابت کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمارے اپنے ہی ملک کی عزت اور وقار کے اوپر دبا لگے۔ یہ چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں، بڑی سوچنے کی ہیں، اور ہم نے بہت لوز کیا ہے، بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ہم نے اپنے تشخص کا بیڑا غرق کیا ہے اپنی ان حرکات کی وجہ سے، ہم نے اپنے کردار کو مشکوک بنایا ہے، ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل کر ایسے رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے ہماری قومی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں مجموعی طور پر کلیکٹیولی جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جو ہمارے علماء دین ہیں، جو رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں، ان کو ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے۔ بے شک وہ 9 مئی ہو، گمشدہ افراد ہوں، انصاف کی فراہمی کا معاملہ ہو، قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہو، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے اقدامات ہوں، یا ملک کی سلامتی کے بارے میں بات ہو، اس کے اوپر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو، اور جو لوگ رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے ہیں، انہیں بہت سنجیدہ، بڑا مدبرانہ، بہت ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قومی ضرورت ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔